اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل پر مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجیں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کے چاروں طرف دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار پکار کر کہتے کہ اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد جانو اور اسی کو پوجو، کیونکہ وہی تمہارا معبود حقیقی ہے۔ تم لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے۔ قوم بنی اسرائیل چونکہ گمراہی میں بہت بڑھ چکی تھی، لہٰذا وہ سن کر یہ بولی، اے حنظلہ، ہمارا یہی رب ہے جو کہ ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ اے قوم، تمہارے باپ دادے بتوں کو نہیں پوجتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی اور خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ دیکھنا، تم پر ضرور عذاب نازل ہوگا، جیسے تم سے پہلے نافرمان لوگوں پر عذاب اور بلائیں نازل ہوئیں، اور تم لوگ وہ عذاب برداشت نہیں کر سکو گے۔ بہرحال ان کو ہر طریقے سے خوف دلایا گیا، لیکن وہ ایمان نہ لے کر آئے اور برابر گناہ کرتے رہے، اور حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا۔ اسی شہر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تیفور ابن طفیانوس تھا۔ اس کے پاس 12,000 غلام اور بے حد خزانے تھے، اور اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ اس مردود نے یہ حکم دیا کہ تم حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر مار ڈالو۔ ادھر حضرت حنظلہ علیہ السلام دن رات محل کی دیوار پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پکار پکار کر لوگوں کو دیتے اور ان لوگوں کو راہ حق بتاتے، یہاں تک کہ وہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم بنی اسرائیل رات اور دن آرام ہی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ صحیح طریقے سے سو پاتے تھے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ کل تم پر عذاب نازل ہوگا اور تم پر مرگ مفاجات آ جائے گی، یعنی کہ تم لوگ مر جاؤ گے۔ پس وہ لوگ چونکہ موت سے بہت بے خبر تھے، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موت کیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس قوم میں 700 سال تک کوئی بھی نہیں مرا تھا، اس لیے وہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کی بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ جب ان پر غضب الہی نازل ہوا تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھا، اور کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ آج اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس عذاب سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے، اور جو لوگ باقی بچے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر بہت زیادہ اداس ہو کر کہنے لگے، اے جہاں پناہ، آج مرگ مفاجات سے بہت لوگ ہماری قوم کے مر گئے ہیں۔ اس بیوقوف تیفور نے یہ کہا کہ یہ مرگ مفاجات نہیں ہے، بلکہ جو تم حنظلہ کے شور و غل سے رات کو سو نہیں پاتے ہو، یہ صرف زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے گرمی نے تم پر غلبہ پایا ہے اور بے ہوشی کا عالم ہے۔ یہ سب مرے نہیں ہیں۔ اگر تم ان کو آزمانا چاہتے ہو تو ان کو کوئی بھی سیخ چبھو کر دیکھو، وہ اپنے آپ اٹھ بیٹھیں گے۔ بس تیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، لیکن چونکہ وہ لوگ مر چکے تھے، لہٰذا ذرا بھی حرکت نہ ہوئی۔ پھر بادشاہ تیفور سے جا کر کہا کہ یہ سچ ہے کہ وہ مر گئے ہیں۔ اس پر بادشاہ تیفور مردود نے ایک ایسا بلند خانہ بنوایا کہ اس کے 12,000 برج تھے، اور پھر حکم دیا کہ ہر برج میں ایک غلام موجود رہے اور اس کے پاس ننگی تلوار ہاتھ میں ہو، تاکہ موت اس محل میں آ ہی نہ پائے، اور اگر موت آئے تو حکم دیا کہ اس کو تلوار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور دروازے گنبد کے بند کر دو، اور درمیان ان گنبدوں کے ایک کوٹھڑی لوہے کی بنوا دی، اور پھر اس میں سنگ مرمر لگا دیا، اور پھر اس میں ایک شاہی تخت اور ہر قسم کی نعمتیں رکھ دیں، اور شمع بھی اس میں روشن کر دی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ مردود اس تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، اے موت، اب تو میرا کیا کر سکتی ہے؟ تو اس لوہے کی کوٹھڑی کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اب تو اس کے دروازے بھی بند ہیں۔ وہ اسی غرور میں تھا
کہ اچانک ایک مرد بہت ہی ہیبت والا اس گنبد کے درمیان جہاں وہ بادشاہ مردود بیٹھا تھا اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ تیفور مارے ڈر کے ایک دم ہڑبڑایا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی جان ہی قبض کر لی جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں کس طرح سے آئے ہو؟ تو اس مرد نے کہا، میں عزرائیل علیہ السلام ہوں۔ تیفور بادشاہ نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے کہ میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ تیفور بولا، آج تو مجھ کو ذرا مہلت دے دو، کل جو چاہو کر لینا۔ تب ملک الموت چلے گئے اور زندگی ایک دن کی باقی رہ گئی۔ بس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل آیا اور بجائے استغفار کرتا اس نے ان غلاموں کو جو ان برجوں میں چوکی دار تھے مارنے لگا کہ تم نے عزرائیل کو یہاں آنے سے کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے کہا، اے جہاں پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرف سے آیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ تیفور نے اس گنبد کا جا کر معائنہ کیا اور دیکھا کہ وہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا کہ عزرائیل علیہ السلام اسی سوراخ سے آئے ہیں، لہٰذا وہ اس سوراخ کو بند کرنے میں لگ گیا، اور جب وہ بند ہو گیا تو وہ پھر اور ہی لاپرواہ ہو گیا اور پھر اسی تخت پر جا بیٹھا۔ اب کوئی بھی دیکھنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں سے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اسی جگہ پر گنبد میں موجود ہیں جہاں وہ کل موجود تھے۔ اب بادشاہ تیفور مردود یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا کہ اب تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ بات سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ جگر میں ہاتھ ڈال کر فوراً اس مردود کی جان قبض کر لی اور اس کے ساتھ 12,000 غلاموں کی بھی جو اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ پھر نہ وہ محل رہا، نہ وہ گنبد، نہ اس کا مالک اور نہ ہی کوئی دیکھنے والے، سب کے سب جہنم رسید ہو گئے اور پانی اور دریا اور چشمے سب سوکھ گئے۔ باقی جو قوم بچی وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ نہ تو وہ مالک رہا، نہ اس کا وہ حشم اور نہ ہی پانی، سب کچھ ویران ہو گیا۔ بس جو باقی بچ گئے ان لوگوں سے حضرت حنظلہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تب تو تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ کسی طریقے سے نہیں بچ سکو گے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے کہا کہ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی سے ہم پر نازل ہوئی ہیں، اگر تم ہی ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ علیہ السلام پر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ اتفاق سے حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے لیے بھیجا کہ اس شہر کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس سانپ نے ایک ہی دفعہ میں چاروں طرف سے اس کا احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کر دیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکلا اور اس دھوئیں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت حنظلہ علیہ السلام اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔